چیف جسٹس آف پاکستان یا پاکستان کی دھرتی پہ کسی کو یہ حق نہیں ہے، نہ کوئی اختیار ہے، نہ کوئی قانون چیف جسٹس کو یہ حق دیتا ہے کہ یہ ریشیل کمنٹس پاس کریں۔ ان آروز نے جو قاضی صاحب کی منظور شدہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 1200 کینڈیڈیٹس کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے ہیں، کیا یہ ذمہ داری اس چیف جسٹس کی نہیں بنتی ہے کہ جن کو وہ لگوانے پہ تلا ہوا تھا ان سے یہ بھی بات پرس کریں کہ کیوں کر آپ نے اس طرح لغو بے بنیادوں پہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کیے۔ وہ ریمارکس جو قاضی صاحب نے دیے ہیں وہ انتہائی مذاق خیز، انتہائی ڈیمیننگ اور کسی بھی طور سپریم کورٹ آف پاکستان کے کسی جج کو یا چیف جسٹس کو زیب نہیں دیتے ہیں کہ وہ شعبہ وکالت سے وابستہ اور پی ٹی آئی کے وکیل سردار لطیف خان کوسا کو ایسے الفاظ کہے، بالخصوص جب انہوں نے تمسخر خیز انداز میں سردار صاحب کے سردار ہونے کا چس اٹھانا چاہا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ یا کسی بھی عدالت کے کسی جج کو وکیل کے ساتھ اس طرح خطابت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور اگر کوئی جج تمسخر اڑاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی تمسخر کے لیے ایکسپوز کرتا ہے۔ جس طرح ہر ایک شخص کو اپنے نام، اپنے قبیلے، اپنے شناخت کے حوالے سے تضحیک پہ دکھ ہوتا ہے، اگر قاضی صاحب کو کوئی قاضی ہونے پہ تمسخر اڑائے گا تو لازماً ان کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو لہذا پاکستان تحریک انصاف چیف جسٹس آف پاکستان کے اس کنڈکٹ کو مس کنڈکٹ گردانتی ہے اور یہ ریشیل کمنٹس گردانتی ہیں، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میں اور بیرسٹر عمیر نہائی صاحب پاکستان تحریک انصاف کا سپریم کورٹ بالخصوص چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے جو پارٹی ویو رکھتی ہے وہ اب فارملی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، چونکہ ابھی ہم اڈیالہ جیل سے خان صاحب سے مل کر آئے ہیں، اور جو ڈیسیجن ہوا ہے وہ چونکہ بیرسٹر گور صاحب کے نوٹس میں نہیں تھا، تو لہٰذا ہم آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس بیانیے کو، اس ورژن کو پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو سمجھا جائے۔ سپریم کورٹ کسٹوڈین ہے ہیومن رائٹس کی، فنڈامنٹل رائٹس کی، اور مسنگ پرسنس کے حوالے سے اور فیئر اور ٹرانسپیرنٹ اور فری الیکشن کے حوالے سے ہم سپریم کورٹ گئے، اور چونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈومین بنتا ہے تو جب یہ ہمارے میٹر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آئے جہاں ہم انصاف مانگنے کے لیے گئے تھے، تو آپ نے فاضل چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو ریمارک سنے، جو انہوں نے کارروائی کے دوران پاس کیے، اور جن کو سن کے پاکستان تحریک انصاف جو ہے شدید کوفت اور تکلیف کا شکار ہیں، کیونکہ وہ ریمارکس جو قاضی صاحب نے دیے ہیں وہ انتہائی مذاق خیز، انتہائی ڈیمیننگ اور کسی بھی طور سپریم کورٹ آف پاکستان کے کسی جج کو یا چیف جسٹس کو زیب نہیں دیتے ہیں کہ وہ شعبہ وکالت سے وابستہ اور پی ٹی آئی کے وکیل سردار لطیف خان کوسا کو ایسے الفاظ کہے، بالخصوص جب انہوں نے تمسخر خیز انداز میں سردار صاحب کے سردار ہونے کا چس اٹھانا چاہا۔ چیف جسٹس آف پاکستان یا پاکستان کی دھرتی پہ کسی کو یہ حق نہیں ہے، نہ کوئی اختیار ہے، نہ کوئی قانون چیف جسٹس کو یہ حق دیتا ہے کہ یہ ریشیل کمنٹس پاس کریں۔ پاکستان میں لاکھوں سردار موجود ہیں، اور یہ ان تمام سردار کمیونٹیز اور پھر پاکستان میں منارٹیز آباد ہیں، بالخصوص سکھ
کمیونٹی جو ہر ایک سکھ اپنے آپ کو سردار کہلاتا ہے، جبکہ وہ الفاظ جو بیان کیے گئے کہ جی سردار کیوں آپ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، یہ ریشل کمنٹس تھے۔ اور چیف جسٹس صاحب جب سردار لطیف کوسا کو تضحیک کا نشانہ بنا رہے تھے تو ان کو نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ انتہائی قابل احترام جج سپریم کورٹ کے سردار طارق مسعود صاحب وہ بھی سردار ہیں۔ تو لہذا ہمیں قطعاً یہ توقع نہیں تھی کہ 55 سالہ وقت سے سالوں سے وابستہ شعبہ وکالت سے وابستہ سردار لطیف کوسا کو ایسے الفاظ اور خطابات سے نوازا جائے گا۔ بحیثیت قانوندان ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ یا کسی بھی عدالت کے کسی جج کو وکیل کے ساتھ اس طرح خطابت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور اگر کوئی جج تمسخر اڑاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی تمسخر کے لیے ایکسپوز کرتا ہے۔ جس طرح ہر ایک شخص کو اپنے نام، اپنے قبیلے، اپنے شناخت کے حوالے سے تضحیک پہ دکھ ہوتا ہے، اگر قاضی صاحب کو کوئی قاضی ہونے پہ تمسخر اڑائے گا تو لازماً ان کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو لہذا پاکستان تحریک انصاف چیف جسٹس آف پاکستان کے اس کنڈکٹ کو مس کنڈکٹ گردانتی ہے اور یہ ریشل کمنٹس گردانتی ہیں، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ دوسری بات، عمیر نیاز صاحب موجود ہیں، پٹیشنر تھے لاہور ہائی کورٹ میں۔ ہم نے چیلنج کیا تھا کہ ریٹرننگ افسران جو ہیں 4 دفعہ جو گزشتہ ہمارے انتخابات ہوئے اس میں عدالتی افسران جو ہیں ریٹرننگ افسر تھے، لیکن اس دفعہ الیکشن کمیشن نے فیئر اور فری الیکشن کرانے کے لیے ان انتظامی افسران کی خدمات ہائر کی جو آئے روز ہمارے خلاف 144 اور 3 MPO لگاتے ہیں، اور چونکہ ان کا کنڈکٹ حالیہ 16-20 ماہ میں واضح طور پر پورے قوم کے سامنے آیا، تو ہم نے چیلنج کیے لاہور ہائی کورٹ میں، جنہوں نے الیکشن کمیشن کے اس حکم نامے کو معطل کیا۔ یہ ایک انٹرلاکیٹری آرڈر تھا۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں جاتی ہے اور سپریم کورٹ اس انٹرم آرڈر کا حتمی فیصلہ کچھ اس انداز میں کرتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمارے فاضل دوست، ہمارے وکیل اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک قائد ہیں، ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر کہ جی یہ بھی آپ نے ان آروز پہ عدم اعتماد کر کے الیکشن کے پروسیس میں رکاوٹ ڈالی ہے اور توہین عدالت کا نوٹس ان کو جاری ہوتا ہے۔ اب ان آروز نے جو قاضی صاحب کے منظور شدہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 1200 کینڈیڈیٹس کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے ہیں۔ کیا یہ ذمہ داری اس چیف جسٹس کی نہیں بنتی ہے کہ جن کو وہ لگوانے پہ تلا ہوا تھا ان سے یہ بھی بات پرس کریں کہ کیوں کر آپ نے اس طرح لغو بے بنیادوں پہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کیے؟ آپ سب کو آگاہ کر دیں کہ اپیلیں ہماری سماعت کے لیے مقرر ہیں، اور ان نتائج سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ اقدام بھی پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کے پروسیس سے باہر رکھنے کی ایک کوشش ہے۔